ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا، گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔ سیرت کا جلسہ مکمل ہو گیا، اب میں بوڑھے بزرگ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر دوسری شادی کے لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا کتنے بوڑھے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لیکن بوڑھے کی داڑھی ایسے سفید نہیں ہوتی ہے، بڑے تجربے میں پکتی ہے۔ دیکھیے انہوں نے بریک مار لیا اور نوجوان نے ہاتھ اٹھایا، اور اس نے ہاتھ اٹھایا جن کی شادی ہے۔ اگر اس چینل نے دکھا دیا تو اس کی بیوی کیا اس کا کباڑہ کرے گی، اللہ رحم فرمائے۔ خیر دھیان سے سنیے گا، تیزی سے نکل جائے گا۔ آپ جتنا اچھا سن رہے ہیں آپ نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا آپ کی حالت کو دیکھ کر کے کہ پسینہ ہے، گرمی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، بے چینی کی حالت ہے، لیکن اللہ آپ کے اوپر مہربان ہو، آپ کے سارے مسئلے کو اللہ حل فرمائے کہ آپ کیا ہیں، عجیب انسان ہیں، محبت میں آپ بالکل پگھلے ہوئے جا رہے ہیں، پگھل لیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا انتقال کر رہا ہے اور باپ بے تحاشا رو رہا ہے، تو بیٹے کی آنکھ کھلی، اس نے ابا سے کہا ابا مر تو میں رہا ہوں، آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ بیٹا اس لیے رو رہا ہوں، میں نے تمہیں لندن بھیجا تھا پی ایچ ڈی پاس کرانے کے لیے، میرا پیسہ برباد ہو رہا ہے، تیری موت ہو رہی ہے، میں برباد ہو رہا ہوں،
تیری موت سے زیادہ اپنے پیسے کی بربادی پر رو رہا ہوں۔ تو بیٹے کا جواب سنیے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ میری فکر مت کیجئے، یہ پسینہ بہتا رہے گا، پنکھا بھی لگا دیں گے تب بھی پسینہ بہتا رہے گا، ہماری پرواہ مت کیجئے، چھوڑ دیجئے، جو جس حال میں سن رہے اسی حال میں سننے دیجئے۔ جب سب لوگ سن رہے ہیں اسی حال میں تو مجھے سنانے میں کیا دقت ہے؟ اور یہ پسینہ بہتا رہے گا۔ اچھا ہے یہی پسینے کی قیمت اللہ کے یہاں مل جائے، بہت بڑی قسمت والا ہو جاؤں گا میں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بیٹا بولتا ہے کہ ابا ابھی کیا روتے؟ جس وقت مجھے جہنم میں جاتا ہوا قیامت میں دیکھو گے اس وقت رو گے۔ تم نے مجھ کو پی ایچ ڈی تو کرا دیا لیکن قرآن سے محروم رکھا، ابھی کیا روتے ہو؟ اس وقت رو گے جب مجھے جہنم کی طرف جاتا ہوا دیکھو۔ جنازہ سامنے باپ کا رکھا ہوا ہے اور بیٹا رو رہا ہے، خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ امام صاحب نے کہا اللہ کا بندہ 5 منٹ کے لیے کسی طرح چپ ہو جاؤ، نماز تو پڑھانے دو، دھوپ لگ رہی ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں، جانا ہے، 2 مٹھی مٹی دیں گے، 2 بوٹی کھائیں گے، 2 روٹی کھائیں گے، جلدی سے نکلیں گے پتلی گلی سے، تم کون سا تماشا کر رہے ہو؟ 5 منٹ کے لیے تو کسی طرح صبر کر لو۔ تو بچہ کہتا امام صاحب 5 منٹ کی بات نہیں ہے، میں رو رہا ہوں اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ کر کے نہیں رو رہا ہوں، میرا رونا ختم اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ میرا باپ مرا ہے، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور مجھے باپ نے اتنی تعلیم نہیں دی کہ میں جنازہ پڑھا سکوں، میں تو اس پر رو رہا ہوں۔ تیسری بات سنیے، ایک ہی عدالت ہے، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے باپ کا دعویٰ ہے کہ بیٹا نافرمان، ادھر سے بیٹے کا دعویٰ ہے باپ نافرمان۔ اس عدالت میں ثابت کیا ہوا؟ ایک لائن میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عمر کی عدالت ہے، ثابت یہ ہوا کہ بیٹا بھی نافرمان، باپ بھی نافرمان، لیکن بیٹے سے پہلے باپ نافرمان ہے۔ پیدا تو کیا، حرام کمایا، حرام کھلایا، لوٹ کر کے لایا، کوٹ کر کے کھایا، ببول بویا، اس لیے آم کاٹنے کو نہیں ملا۔ 5واں نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ وزیر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جوان ہے، دوسری کرسی پر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بوڑھا ہے۔ بوڑھے بادشاہ کو تمنا ہوئی کہ یہ جوان وزیر کتنا خوبصورت ہے، اس کا باپ کتنا ہونہار ہوگا، میں اس کے باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے وزیر سے کہا بیٹا تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے میرا باپ کھڑا ہے۔ کہا کہ اللہ اللہ، یہ چرواہا، یہ الو کا پٹھا، یہ بے وقوف گدھا تمہارا باپ ہے؟ کہا حضور میرے باپ کو گدھا مت کہو، گدھا اور بے وقوف تو میرا دادا تھا، میرے باپ کو پڑھایا ہی نہیں۔ میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رہ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا۔ امارت شریعہ کی رپورٹ ہے 2022 میں 3 لاکھ مسلمان لڑکی بھاگ گئی لڑکے کو لے کر۔ پہلے 5 سال 10 سال پہلے دستور یہ تھا لڑکا بھاگتا تھا لڑکی کو لے کر کے، چاہے ادھر سے بھاگے چاہے ادھر سے بھاگے، لیکن اب دستور بدل گیا 5 سال میں، اب لڑکی ہی لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے۔ 3 لاکھ کی تعداد میں مسلمان لڑکی لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ مسلمان نے شادی کو تجارت بنا دیا، غریب کی لڑکی کے لیے ایسی تجارت مشکل، لڑکے کو لے کر کے بھاگ گئی۔ اور باپ نے اس اسکول میں اپنی بیٹی کا داخلہ کرا دیا جس میں لڑکے بھی پڑھائی کرتے ہیں، اس اسکول میں داخلہ کرانا تھا جس میں صرف لڑکی پڑھتی ہے۔ آنکھ بند کر کے لڑکی کا داخلہ اس اسکول میں کر دیا جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر میں لڑکی بھاگ گئی۔ تیسری وجہ، باپ نے اسکرین ٹچ موبائل بیٹی کو خرید کر کے دے دیا۔ بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، ماں باپ کو کوئی خبر نہیں۔ سونے گھر میں بکری سواسن لڑکی بھاگ گئی۔ ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ جہاں گنہگار وہ لڑکی ہے، یہ سماج بھی قصوروار ہے، یہ ماں باپ بھی گنہگار ہے۔ ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا تو ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا ہے۔ تو یہ آدمی بولتا سوری میڈم مجھ سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ کر سکا تو کیوں رہا
اب کر کیوں پچھتائے، کر سکا تو کیوں رہا، اب کر کیوں پچھتائے، بوئے پیڑ ببول کا، بوئے پیڑ ببول کا، اموا کہاں سے پائے، اموا کہاں سے پائے، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، پاتھے دن پاتھے گئے ہری سکیوں نہیں، اب پچھتائے ہو تو کیا، اب پچھتائے ہو تو کیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، چڑیا چگ گئی کھیت۔